سورہ فاطر مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 35 ہے 35، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 43 ہے. اس میں 45 آیات 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں. 970 کلمات ہیں. 3130 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الحمد للہ فاطر السماوات والارض. سب خوبیاں اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا. جاعل الملائکۃ رسلا. فرشتوں کو رسول کرنے والا. اللہ تعالی نے فرشتوں کو رسول بنایا، اور یہاں رسول سے مراد ہے کہ فرشتے اللہ کا پیغام انبیاء کی طرف پہنچاتے ہیں، اور فرشتے اللہ کا پیغام دیگر فرشتوں تک پہنچاتے ہیں. تو جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں انہیں فرشتوں میں رسول کہتے ہیں. اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں. یعنی اللہ تعالی نے فرشتوں کو مختلف پر عطا فرمائے، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4. یزید فی الخلق ما یشاء، بڑھاتا ہے پیدائش میں جو چاہے. فرشتوں میں اور ان کے سوا اور مخلوق میں اللہ تعالی جو اضافہ کرنا چاہتا ہے اس میں اضافہ فرماتا ہے. بعض فرشتوں کے پر 4 سے بھی زائد ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل امین کی 600 پر ہیں. 2 پر آپ کے ایسے ہیں کہ اگر آپ وہ پورا کھول دیں تو زمین و آسمان اس پر کے سائے میں آ جائیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے، مثلا بارش، روزی، صحت، تندرستی وغیرہ، فلا ممسک لہا، اس رحمت کو کوئی روکنے والا نہیں. وما یمسک، اور جو رحمت اللہ روک لے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کی روک کے بعد اس کا کوئی چھوڑنے والا نہیں. یعنی اللہ تعالی نہ چاہے تو کوئی رحمت، نعمت انسان کو نہیں دے سکتا، اور اللہ چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. بندے کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع لائے اور اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت و حکمت والا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھونا بنایا، آسمان کو بغیر کسی ستون کے قائم کیا، اپنی راہ بتانے اور حق کی دعوت دینے کے لیے رسولوں کو بھیجا، روزی کے دروازے کھولے. هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، کیا آسمان و زمین سے تمہیں روزی دے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو بارش برسا کر اور طرح طرح کے نباتات اور سبزے اگا کر تمہیں روزی دے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ اور یہ جانتے ہوئے کہ وہی خالق اور رازق ہے، ایمان و توحید سے کیوں پھرتے ہو؟
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر کے لیے فرمایا جاتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کافر آپ کو جھٹلائیں اور آپ کی نبوت اور رسالت کو نہ مانیں، توحید کا انکار کریں، قیامت کے دن اٹھنے اور حساب کا اور عذاب کا انکار کریں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو بے شک آپ سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر فرمائیے۔ کافروں کا انبیاء کے ساتھ قدیم زمانے سے یہی دستور اور طریقہ چلا آتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ وہ جھٹلانے والوں کو سزا دے گا اور رسولوں کی مدد فرمائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، قیامت ضرور آنی ہے، مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے، اعمال کا حساب یقیناً ہوگا، ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا بے شک ملے گی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی کہ اس کی لذتوں میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول جاؤ۔ اللہ، یہاں کتنا پیارا درس ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مرنا ہے، مر کر اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے کہ اس کی لذتوں میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول جاؤ۔ افسوس، آج دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈالا۔ دعا کریں نور قرآن کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں دنیا کی زندگی کے دھوکے سے نجات عطا فرمائے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی۔ لفظی ترجمہ جو بظاہر بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جو بڑا دھوکے باز ہے یعنی شیطان، وہ اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ لیکن جو تفسیری ترجمہ ہے، جو تحقیقی ترجمہ ہے، جس طرح اعلی حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا، ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی۔ اور اس کی جو تفسیر فرمائی حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے، سبحان اللہ، یہ تفسیر ہماری آنکھوں کے پردوں کو ہٹا دیتی ہے اور انسان کو غفلت سے بیدار کر دیتی ہے۔ آپ تفسیر خزائن عرفان میں لکھتے ہیں، یعنی شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال کر کہ گناہوں سے مزہ اٹھا لو، اللہ تعالی حلم فرمانے والا ہے اور درگزر کرے گا۔ کتنی پیاری بات فرمائی کہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہوتا ہے۔ ابھی گناہوں کے مزے اٹھا لو، آخر میں توبہ کر لینا۔ اللہ تعالی حلیم ہے، حلم فرمانے والا ہے، وہ درگزر کر لے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں صدر الافاضل علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ بے شک حلم والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، لیکن شیطان کی فریب کاری یہ ہے کہ وہ بندوں کو اس طرح توبہ اور عمل صالح سے روکتا ہے، توبہ سے اور اچھے اعمال سے روکتا ہے، اور گناہ و معصیت پر جری کرتا ہے، یعنی گناہ اور معصیت پر اسے نڈر بنا دیتا ہے کہ جو کرنا ہے کرو، اللہ تعالی حلیم ہے۔ اس کے فریب سے ہوشیار رہو۔ آگے فرماتے ہیں اس کے فریب سے ہوشیار رہو۔ اللہ ہمیں شیطان کے ہر وار سے محفوظ فرمائے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی، یعنی شیطان۔
ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو اور اس کی اطاعت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہو۔ انما یدعو حزبہ، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ جہنمیوں میں ہوں، یعنی اپنے متبعین کو شیطان اپنے پیروی کرنے والوں کو کفر کی طرف اسی لیے بلاتا ہے کہ جس طرح یہ جہنم میں جائے گا، یہ پیروی کرنے والے بھی جہنم میں جائیں۔ اب شیطان کے متبعین اور اس کے مخالفین کا حال تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا جاتا ہے۔ شیطان کی پیروی کرنے والے کافر ہیں، الذین کفروا لہم عذاب شدید، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، جو شیطان کے گروہ میں سے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور شیطان کے فریب میں نہ آئے اور اس کی راہ پر نہ چلے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ سورہ فاطر کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ